السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بحث کریں گے کہ نواز شریف صاحب اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں اور بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نواز شریف صاحب کے اوپر آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر ان کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا، اس کی ترقی رکی اور حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ان کرداروں کا احتساب ہو جائے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو میں اب آپ سے کچھ پڑھ کر گزارش کروں گا تاکہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے جو عوام کو سمجھ نہ آئے۔ تو ناظرین، نواز شریف اگر چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا، لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک امیر ترین شخص جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، وہ صرف اس بات پر کھڑا رہا کہ پرویز مشرف نے ملک کا آئین توڑا، لہٰذا اس کو سزا ہونی چاہیے۔ نواز شریف کو اس کے خاندان نے، اس کے دوستوں نے اور اس کی پارٹی نے بہت سمجھایا، لیکن یہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا، صرف اس لیے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی حکومت گنوا دی، اپنے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے اور ملک بدر ہوا، اور اسی دوران اس کی بیوی کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اپنا کاروبار تباہ کروا لیا۔ ہر شخص، یہ شخص اپنا سب کچھ گنوا کر بھی اپنی بات پر کھڑا رہا اور پرویز مشرف کو آئین توڑنے کی سزا دلوانے کی بات کرتا رہا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ دنیا کا یہ امیر ترین شخص اپنی بات سے نہیں ہٹا؟ تو جناب، اس کو حب الوطنی کہتے ہیں، اس کو بیانیہ کہتے ہیں، اور اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ شخص اگر خاموش رہتا تو اس کو اتنی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی۔ نواز شریف کے اس بیانیے کی وجہ سے 4 سال ملک کی ترقی رکی رہی اور اسے ریورس گیئر لگ گیا۔ موٹر ویز اور سی پیک پر جو انڈسٹری لگنی تھی وہ نہ لگ سکی اور اسے ریورس گیئر لگ گیا، اور جو سوچ کر نواز شریف نے بجلی کے معاہدے کیے تھے وہ بجلی اسی انڈسٹری کے لیے بننی تھی، لیکن انڈسٹری نہ لگنے کی وجہ سے بجلی کا یہ سارا بوجھ عوام پر پڑ گیا، ورنہ یہ بجلی کمرشل یوز ہوتی اور برآمدی انڈسٹری کی وجہ سے ملک کو بجلی کی مد میں بے بہا پیسہ وصول ہوتا۔ تو ناظرین، عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے، لیکن کیوں لگائے یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس وقت تو پورے پاکستان میں 8 گھنٹے بجلی آتی تھی اور 16 گھنٹے بند رہتی تھی، تو جو انڈسٹری سی پیک پر لگنی تھی اس کو بجلی کہاں سے دینی تھی؟ یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے بجلی کے یہ معاہدے کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو آتے ہی ان کے ترجمانوں اور وزراء نے سی پیک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سی پیک ہے کیا؟ تو جناب، یہ ایک پورا جہاں ہے، ایک مکمل اور الگ دنیا ہے جو اب تک پاکستانی عوام نہیں دیکھ سکے۔ اس پر موجود جو شہر ہیں وہ انٹرنیشنل سٹیز ہو جانے تھے، برآمدی انڈسٹری بے شمار لگنی تھی، اور گاڑیوں کے قافلے سامان سے لدے ٹرکوں اور پورے پاکستان سے گزرتی یہ سی پیک روڈ ایک الگ ہی دنیا ہونی تھی، اور ٹول ٹیکس کی مد میں جو ڈالرز آنے تھے ان کی وجہ سے ہمیں آج IMF سے بھیک نہیں مانگنی پڑنی تھی۔ پورا سینٹرل ایشیا، روس،
چین اور دوسرے شمالی ممالک کی بیرونی دنیا سے تجارت اسی راستے سے ہونی تھی۔ آپ اب تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے ملک میں آج ترقی اور خوشحالی اور عوام کے معیار زندگی کا معیار کہاں ہونا تھا، لیکن یہ ترقی مغربی ممالک کو سوٹ نہیں کرتی۔ جو ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ اب آپ عمران خان کی کابینہ اور حکومت کی طرف چلے جائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس حکومت میں کتنے وزیر، مشیر اور ترجمان امریکی شہری تھے۔ ان تمام لوگوں نے امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کی قسم یا حلف لیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو وہاں کی شہریت ملتی ہے، اور جس نے امریکی مفادات کا حلف لیا ہوا ہے، کیا وہ لوگ اپنے سابقہ وطن پاکستان کے مفادات کا خیال رکھیں گے، یا اپنے نئے ملک امریکہ جہاں وہ خود اور ان کے بچے اور خاندان رہتے ہیں اس کے مفادات کا خیال رکھیں گے؟ یہ فیصلہ خود پی ٹی آئی کے ورکرز نے کرنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کو امریکہ سے زیادہ ترقی دینی ہے یا نواز شریف کی دشمنی میں غریب رہ کر امریکی مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ نواز شریف جیسا بڑے دل اور کھلے ذہن والا دلیر لیڈر عمران خان اور ان کے تمام پشت پناہوں کو معاف کر دے گا، جس طرح اس نے پرویز مشرف کے بیمار ہونے پر کہا تھا کہ میں فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی کرنٹ ایشوز سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں، ہماری عوام اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ یہ عوام کے جو ذہن گندے کیے جا رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں جو نیگیٹو چیزیں بھری جا رہی ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے اور کچھ نہ کچھ عوام کو اویئرنیس جائے۔ میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے عملی تجربے سے جو کچھ عوام کو بتا سکتا ہوں وہ بتاؤں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔